فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار بھی. فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار بھی. 17 رمضان المبارک یوم بدر، غلبہ اسلام اور کفر کی پسپائی کا دن، اللہ کی راہ میں ڈٹ جانے کا دن، اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کا دن. 17 رمضان المبارک. فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو، فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی. 17 رمضان 2 ہجری یوم بدر. غزوہ بدر 17 رمضان 2 ہجری بمطابق 13 مارچ سن 624 حق و باطل کا پہلا اور اہم ترین مارکہ ہے. اس سے دنیا پر واضح ہو گیا کہ نصرت الہی کی بدولت مومنین اپنے سے کئی گنا بڑی فوج کو شکست دے سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں 100 مومنوں کو 1000 کافروں پر فتح کی بشارت دی. غزوہ بدر میں شامل مسلمانوں نے جس ایمانی قوت کا مظاہرہ کیا اس کا اندازہ اس بات سے ہو سکتا ہے کہ باپ بیٹے کے خلاف اور بیٹا باپ کے خلاف، بھانجا ماموں کے خلاف اور چچا بھتیجے کے خلاف میدان میں آیا ہوا تھا. اس جنگ کا ایک اور پہلو یہ ہے کہ مسلمانوں نے بہت نظم و ضبط سے دشمن کا مقابلہ کیا اور اپنی صفیں نہیں ٹوٹنے دیں. علامہ اقبال نے اسے عشق کی بہترین مثال کے طور پہ پیش کیا ہے. علامہ اقبال فرماتے ہیں صدق خلیل بھی ہے عشق، صبر حسین بھی ہے عشق. صدق خلیل بھی ہے عشق، صبر حسین بھی ہے عشق. مارکہ وجود میں بدر و حنین بھی ہے عشق. بدر ایک بستی کا نام ہے. یہ مدینہ منورہ سے تقریباً 120 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے. ہجرت کے دوسرے سال 17 رمضان المبارک کو اسی مقام پر مسلمانوں اور کفار کے درمیان غزوہ بدر ہوا. مسلمانوں کی تعداد 313 جبکہ کفار 1000 سے بھی زیادہ تھے. سرداران مکہ ابو جہل، عتبہ، شیبہ، امیہ بن خلف سمیت کفار قریش کے بڑے بڑے 70 سورما مارے گئے اور تقریباً 70 ہی گرفتار ہوئے. مسلمان شہداء کی تعداد 14 تھی. ان میں 6 مہاجرین اور 8 انصار صحابہ رضوان اللہ تعالی اجمعین تھے. اسی غزوہ میں مسلمانوں کی امداد کے لیے آسمان سے فرشتے اتارے گئے. مسلمانوں کو جنگ میں فتح ہوئی. نتیجتاً مسلمان مدینہ منورہ میں ایک اہم قوت بن کر سامنے آئے. اللہ رب العالمین نے غزوہ بدر میں فرزندان توحید کی سرفروشی فرمائی. دستور عرب کے مطابق جب جنگ کی ابتدا ہوئی تو مشرکین میں سے عتبہ بن ربی اپنے بھائی شیبہ بن ربی اور اپنے بیٹے ولید بن عتبہ کے ساتھ میدان کارزار میں نکلا. مبارزت طلب کرنے لگا تو لشکر اسلام میں سے سیدنا امیر حمزہ، سیدنا علی مرتضی اور حضرت عبیدہ رضی اللہ عنہم عتبہ، ولید اور شیبہ کے مقابل ہوئے اور یوں دست بدست جنگ شروع ہوئی. تو سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ نے عتبہ بن ربی کو واصل جہنم کر دیا، جبکہ مولا علی حیدر کرار کرم اللہ وجہ الکریم نے ولید بن عتبہ کو جہنم رسید کیا. حضرت عبیدہ رضی اللہ عنہ شیبہ کے ہاتھ زخمی ہو گئے. یہ دیکھ کر شیر خدا سیدنا علی مرتضی کرم اللہ وجہ الکریم آگے بڑھے اور اپنی ضرب حیدری کے ایک ہی بار سے شیبہ بن ربی کو جہنم رسید کر دیا. تینوں مشرکین سرداروں کی لاشیں زمین پر ڈھیر ہو گئیں. آن واحد میں مشرکین کے 3 سورماؤں کے قتل سے ہلچل مچ گئی، کیونکہ قریش کے جب یہ تینوں سرداروں کو اسلام کے شاہینوں نے موت کے گھاٹ اتار دیا تو اس اندیشے سے کہ کفار حوصلہ نہ ہار دیں، ابو جہل نے بلند آواز سے یہ نعرہ لگایا جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے
ہمارا مددگار عزا ہے اور تمہارے پاس کوئی عزا نہیں جو تمہاری مدد کرے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرزندان توحید کو حکم دیا کہ اس کے جواب میں یہ نعرہ بلند کریں، اللہ ہمارا مددگار ہے اور تمہارا کوئی مددگار نہیں ہے۔ ہمارے مقتول جنت میں ہیں اور تمہارے مقتول جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ اس کے بعد پھر عام لڑائی شروع ہو گئی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باہر نکل کر ایک مٹھی کنکریوں کی اٹھائی اور لشکر کفار کی طرف پھینکی اور فرمایا، شامت الوجوہ، برے ہو گئے یہ چہرے۔ چنانچہ کوئی کافر ایسا نہ بچا جس کی آنکھوں اور ناک وغیرہ میں ان سنگریزوں سے کوئی چیز نہ پہنچی ہو۔ یہ سنگریزیں ہر ایک کافر فوجی کو لگے اور ان کی قوت و طاقت بالکل ٹوٹ گئی اور لشکر کفار میں بھگدڑ مچ گئی۔ چنانچہ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کنکریوں کا مارنا یوں بیان فرمایا، ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے حقیقتاً وہ خاک نہیں پھینکی جس وقت بظاہر آپ نے خاک پھینکی تھی، لیکن وہ خاک اللہ تعالیٰ نے پھینکی۔ سورۃ الانفال کی یہ 17ویں آیت کا ترجمہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ جب دست بدست عام لڑائی شروع ہو گئی تو لشکر اسلام کا ہر سپاہی پورے جوش و جذبے کے ساتھ لڑ رہا تھا اور سر دھڑ کی بازی لگا رہا تھا۔ اسلام کا ایک ایک سپاہی کفار کے 20 سپاہیوں پر بھاری تھا اور ان کو جہنم رسید کر رہا تھا۔ ایسے ہی جان بازوں اور جانثاروں نے اپنی شجاعت اور بہادری اور جذبہ جانثاری کی مثالیں قائم کر دیں۔ میدان بدر میں لشکر اسلام کے پاسبان و محافظ اور جانبار سپاہی کچھ اس بے جگری سے لڑے کہ تھوڑے ہی عرصے میں کفار کی کثرت کو کچل کر واصل جہنم کر دیا۔ حضور نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مستجاب دعاؤں کے صدقے خدائے رب ذوالجلال کی تائید و نصرت کی بدولت کفار کو ایسی شکست فاش ہوئی کہ جس کی مثال تاریخ عالم پیش کرنے سے قاصر ہے۔ کفار کے تقریباً 70 آدمی قتل ہوئے اور 70 افراد کو قیدی بنا دیا گیا، اور کفار کے وہ سردار جو شجاعت و بہادری میں بے مثال سمجھے جاتے تھے اور جن پر کفار مکہ کو بڑا ناز تھا، وہ سب کے سب مسلمان مجاہدوں کے ہاتھوں مقتول ہو کر دوزخ کا ایندھن بن گئے، اور جو کافر زندہ رہ گئے وہ میدان چھوڑ کر ایسے بھاگے کہ پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھا اور سیدھا مکہ میں اپنے گھروں میں جا کر دم لیا۔ لشکر اسلام میں سے صرف 14 خوش نصیب سرفروش مجاہدوں نے شہادت کا عظیم منصب حاصل کیا اور جنت الفردوس میں داخل ہو گئے، جن میں سے 6 مہاجرین اور 8 انصار رضوان اللہ تعالی اجمعین تھے۔ غزوہ بدر وہ فیصلہ کن اور تاریخ ساز جنگ تھی جس میں امت اسلامیہ کی تقدیر اور دعوت حق کے مستقبل کا فیصلہ ہوا۔ اس کے بعد آج تک مسلمانوں کو جتنی فتوحات اور کامیابیاں حاصل ہوئیں اور ان کی جتنی حکومتیں اور سلطنتیں قائم ہوئیں، وہ سب اسی فتح مبین کی مرہون منت ہیں جو بدر کے میدان میں اس مٹھی بھر جماعت کو حاصل ہوئی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس جنگ کے دن کو قرآن مجید میں یوم الفرقان، حق اور باطل میں فرق کا دن قرار دیا، یعنی اس جنگ میں مسلمانوں کی فتح اور غلبے نے یہ واضح کر دیا کہ اسلام حق ہے اور کفر و شرک باطل ہے۔ اس فیصلہ کن فتح نے عرب میں اسلام کو ایک قابل لحاظ طاقت بنا دیا اور قریش اپنے ساتھ